ہر سال پوری دنیا کے مسلمان ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہزاروں لاکھوں روپے خوشی میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کیوں صرف ایک آدمی کی پیدائش کی خوشی میں، اور وہ ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تمام مسلمانوں کے نبی اور اسلام کے فاؤنڈر ہیں، جن کا ذکر یہودی اور عیسائیوں کی ہولی کتاب تورات اور انجیل میں موجود ہے، جن کی پیدائش کی خوشخبری حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر یہودی اور عیسائی کتابوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی اور عیسائی علماء یعنی اسکالرز وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس پیغمبر کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے وہ پیغمبر کوئی اور ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ وہی پیغمبر ہے اور یہ آخری پیغمبر ہے، اور اس کے بعد اب نیا پیغمبر نہیں آنے والا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور میں خاتم ہوں اور قیامت کے دن کے تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر میرے نور سے اللہ رب العزت نے تمام جہانوں اور تمام کائنات کو پیدا فرمایا، اور پھر میرے ہی نور سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر وہ نور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں داخل فرمایا، اور وہ نور پاک نسلوں اور نبیوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور میں داخل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی دارالحکومت ار میں پیدا ہوئے تھے، جو آج عراق میں موجود ہے، اور جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں اور ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور تو اور نمرود جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو بھی خدا کہلواتا تھا، اور جب آپ نے نمرود اور وہاں کے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک خدا کی وحدانیت کا آپ نے اعلان کیا تو آپ کی قوم نمرود کے ساتھ مل کر کے آگ میں ڈال دیا، لیکن آپ آگ سے بحفاظت باہر نکل آئے۔ پھر آپ کچھ دن وہاں رہتے ہیں اور پھر آپ وہاں سے ہجرت کر کے آپ فلسطین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور فلسطین پہنچنے کے بعد آپ وہاں آباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پہلی شادی حضرت سارہ اور دوسری شادی حضرت ہاجرہ سے کی، لیکن آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیتا ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو میرے اس گھر کے پاس چھوڑ آؤ جہاں میرا گھر ہے، جسے آج ہم اور آپ مکہ کے نام سے جانتے ہیں، جو اس وقت ایک ویران جگہ تھی، دور دور تک ریتیلی زمین تھی، جہاں چاروں طرف ریت ہی ریت اور انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے، لیکن پھر بھی پانی نہیں ملا۔ جب تھک ہار کے واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اپنے پاؤں کو زمین پر مار رہے تھے، تو اسی جگہ سے اللہ رب العزت کے حکم سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے، جسے آج ہم اور آپ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد قبیلہ جرہم جو ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، جب وہ لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں تو ان کی نظر پانی پر پڑتی ہے، اور پھر وہ لوگ وہاں آتے ہیں اور حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر کے وہاں آباد ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ
وہ قبیلہ ایک شہر میں تبدیل ہو گیا جسے آج ہم اور آپ مکہ شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں بڑے ہوتے ہیں اور اسی قبیلے میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی یعنی حضرت سارہ، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جسے ہم اور آپ حضرت اسحاق کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہم السلام پیدا ہوئے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوئے سوائے ایک نبی کے۔ اور پھر جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننا شروع کر دیے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگ دین ابراہیمی سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ پھر بتوں کی پوجا اور جہالت و تاریکی میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اس میں اس قدر رد و بدل کر دیا تھا کہ اصل کی تلاش ناممکن ہو چکی تھی اور پوری دنیا کے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ اور عرب کا حال تو تمام ملکوں سے زیادہ خراب تھا۔ وہاں کے لوگ اتنے بڑے درندے ہو گئے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ در گور کر دیتے تھے، صرف اس لیے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے۔ اور جب باپ مر جاتا تو اس کی بیوی بطور میراث لڑکے کے قبضے میں آ جاتی، اور اگر وہ چاہتا تو خود اس سے نکاح کر لیتا اور اگر چاہتا تو کسی اور کے نکاح میں دے کر کے مہر حاصل کر لیتا۔ توحید خداوندی کے صرف گنتی کے چند لوگ تھے، وہ بھی قوم کی حالت کو دیکھ کر گوشے گمنامی میں تھے۔ لیکن پھر ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اسی عرب کے مکہ شہر میں جس کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے آباد کیا تھا، اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کر اور اللہ رب العزت کا محبوب اور رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جسے آج ہم اور آپ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔